ہیں۔ جس نعمت کی ناقدری ہوتی ہے اس نعمت کو اللہ تعالیٰ اٹھا لیتے ہیں، چھین لیتے ہیں۔ قرآن کی تفسیر بھی ہر جگہ نہیں ہوتی، یہ فخر کے طور پر، اپنی شان کے طور پر نہیں کہتا، آپ لوگوں کو احساس دلانے کے لیے کہتا ہوں کہ قرآن مجید کی تفسیر بھی ہر جگہ بیان کرنے والے آپ کو نہیں ملیں گے۔ جہاں مل رہے ہیں وہاں قدر کر لو، غنیمت سمجھو، اس موقع سے فائدہ اٹھا لو، بعد میں افسوس سے ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے، ڈھونڈتے پھرو گے، پھر تمہیں ایسی چیزیں نہیں ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ ہماری ناقدریوں ہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پچھلے 2 سال ہمیں بتایا کہ ہم اگر چاہیں تو ایسے بھی کر سکتے، ہم کوئی تمہاری عبادت کے محتاج نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو نہ ہماری ضرورت نہ ہماری عبادتوں کی ضرورت ہے، اللہ تو بے نیاز ہے، اس کے پاس ایسی پاکیزہ مخلوق فرشتوں کی ہے کہ وہ جب سے پیدا ہوئے اس وقت سے لے کر قیامت تک اللہ کی عبادت میں 1 سیکنڈ بھی غفلت نہیں کرتے، 1 سیکنڈ بھی۔ اور ایسی لا تعداد ہے، بے حساب فرشتوں کی مخلوق ہے، ایسی پاکیزہ نورانی اتنی بہترین عبادت کرنے والی مخلوق جب اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہے تو پھر ہم جیسے گنہگاروں کی عبادت کی کیا ضرورت ہوگی؟ ہاں عبادت یہ ہماری ضرورت ہے، اگر ہم کچھ کر لیں، کچھ سیکھ لیں، کچھ عمل کر لیں تو اس میں نفع ہمارا ہے، اگر ہم چھوڑ دیں تو نقصان ہمارا ہے۔ میرے حال اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان، اس کا فضل و کرم کہ بہت لمبے انتظار کے بعد اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مقدس اور مبارک مہینہ عطا فرمایا ہے۔ اس میں روزہ رکھنے کا خاص اہتمام کیا جائے، یہ خصوصی فریضہ ہے رمضان کے مہینے کا۔ ہر آدمی پر روزہ اللہ تعالیٰ نے فرض فرمایا ہے، عقل مند بالغ مسلمان۔ شرط ہے کہ مسلمان پر روزہ فرض ہے، اگر غیر مسلم ہے تو اس پر روزہ فرض نہیں، اور نابالغ ہے تو اس پر روزہ فرض نہیں۔ بالغ ہو گئے، 15 سال کی عمر لڑکوں کی، 13 سال کی عمر لڑکیوں کی تقریباً ہو گئی ہے تو ان پر روزہ فرض ہے، اور عقل صحیح سلامت ہے، پاگل نہیں ہے، دیوانے نہیں ہے، تو ایسے عقل مند آدمی پر، بالغ آدمی پر اور مسلمان پر، اور چوتھی چیز ہے مقیم پر، یعنی مسافر نہ، سفر میں اگر جا رہے ہیں تو سفر کی تکلیفوں کی وجہ سے روزہ ان پر معاف تو نہیں ہوگا، البتہ وہ تھوڑا ڈیلے کر سکتے، قضا کریں گے۔ جن لوگوں کو کوئی مجبوری ہے، بیماری ہے، پریشانی ہے، سفر ہے، جس کی وجہ سے اگر روزہ چھوڑنے کی اجازت دی گئی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ روزہ معاف ہو گیا، روزہ کسی پر معاف نہیں ہوتا، یاد رکھیے۔ ہاں اب چھوڑ کر بعد میں رکھنا پڑے گا، اگر بعد میں رکھنا ہی ہے تو رمضان کا ماحول کہاں ملے گا؟ جب ماحول چل رہا ہے تو جیسا ماحول ہے ویسے میں عبادت کرنے میں تو مزہ آتا ہے، جو سہولت ہوتی ہے کہ پورے گھر کے اندر لوگ جاگ رہے ہیں، سحری کے انتظام ہو رہے ہیں، ماشاءاللہ پورے محلے کے اندر ایک ماحول ہے، اور اس میں رمضان کی جو برکت ہے، اس کا جو ثواب ہے، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کا ایک روزہ کوئی آدمی چھوڑ دے، باقی پوری زندگی اس ایک روزے کا ثواب حاصل کرنے کے لیے اپنی جتنی بھی زندگی، چاہے 100 سال لے لو، اتنے سال بھی اگر آدمی روزہ رکھتا رہے رمضان کے روزے کا ثواب نہیں ملے، تو کتنا بڑا ثواب ہوگا آپ اندازہ لگائیں۔ اس لیے اس کو غنیمت سمجھے۔ تکلیف تو ہوگی، آپ کو کاروبار بھی کرنا ہے، تجارت بھی کرنا ہے، گھر دکان بھی چلانا ہے، تو ایسے وقت میں آپ کو اپنا کام کاج بھی کرتے ہوئے دھوپ گرمی برداشت بھی کرنا پڑے گا، مشقت اور مجاہدے کی بقدر ہی ثواب ملتا ہے۔ تکلیف تو ہوگی، اسی تکلیف کا تو اجر ہے۔ اگر آرام سے ہیں، کوئی تکلیف نہیں ہے تو پھر اس پر کیا ثواب ہے؟ اللہ تعالیٰ بندوں کے مجاہدے اور محنتوں اور مشقتوں پر اجر اور انعام کا وعدہ فرماتے ہیں۔
تو گرمی کا موسم ہے، کاروبار کرنے ہیں آپ کو، صبح سے شام تک محنت بھی کرنی ہے، اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ بتایا، رمضان کے مہینے میں تھوڑا اپنے کام کاج کو ہلکا یا اپنے کام کرنے والوں پر ان کا بوجھ ہلکا کر دیں۔ اگر آپ کا کام بہت زیادہ ہے تو ورکر زیادہ کر لیں، خادم بڑھا لیں۔ ایسا نہیں کہ رمضان کو کام کاج کی وجہ سے، ہوٹل کی وجہ سے، دکان کی وجہ سے آپ رمضان کی عبادت چھوڑنے لگ جائیں، بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ بھئی رمضان ہمارا سیزن ہے، ہماری جنت سنوارنے کا، آخرت بنانے کا سیزن آیا ہے، اور جس بندے کا جو سیزن ہوتا ہے، ہر کاروباری آدمی کا ایک مہینہ آتا ہے جس میں ان کا سیزن ہوتا ہے، اس سیزن کے اندر وہ بندہ کسی کے ہاتھ نہیں ملتا، وہ کسی کی بات سنتا نہیں، وہ دھن سوار ہو جاتی ہے کہ اس کا کھانا پینا، اس کے روزے مرہ کا معمول بدل جاتا ہے، کیونکہ سیزن ہے، شادیاں اٹینڈ نہیں کرتے، فنکشن میں جا نہیں سکتے، کہ بھئی ہمارا سیزن ہے، اس میں ہم فل بیزی ہیں۔ تو اسی طریقے سے جنت اور آخرت کا شوق اور فکر رکھنے والے ایمان والے بندوں کے لیے یہ رمضان المبارک کا مہینہ سیزن ہے۔ یہ اللہ والے اکابرین کے واقعات کتابوں میں ہم بس پڑھتے ہیں، کاش کہ ہمیں بھی اس کا کچھ حصہ نصیب ہو جائے کہ رمضان کا مہینہ آتا تھا۔ اگر شیخ الحدیث زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ کے بارے میں کسی نے بیان کیا کہ ملاقات کے لیے گئے تو کتنی دیر انتظار میں بیٹھے رہے، کبھی نفلیں، کبھی ذکر، کبھی مراقبہ، کبھی قرآن کی تلاوت، ایک کے بعد ایک کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ملاقات میں آیا ہوا بندہ انتظار کرتے کرتے تھک گیا کہ شاید اب بات کریں گے، فرض نماز ہو گئی، اس کے بعد بات کریں گے، تو پھر نفلیں شروع ہو گئی، پھر ذکر شروع ہو گیا، تلاوت شروع ہو گئی، تو آخر کار انہوں نے مجبور ہو کر خود بات کیا۔ حضرت نے خیریت دریافت کی اور پوچھا کیسے آنا ہے، بس ملاقات کے لیے۔ اچھا ملاقات ہو گئی تو پھر اپنی عبادت میں لگ گئے، تو انہوں نے کہا ہم اتنی دور سے آئے آپ سے بات چیت کرنے کے لیے اور آپ ہیں کہ ہمیں وقت ہی نہیں دیتے۔ کہا جانتے نہیں رمضان کا مہینہ چلتا، پورا سال تو ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہی ہیں، بات چیت کرتے ہی ہیں، ایک مہینہ ہے جو اپنے رب سے ملنے کا اور بات کرنے کا موسم ہے۔ ایک مہینہ اللہ نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے کہ یہ مہینہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ قرآن سے خصوصی اس کا کنیکشن ہے، بندوں کا اپنے رب سے تعلق جڑ جائے اور اللہ سے بات کرنے میں لگ جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے محلے میں بھی رمضان آتا مگر ایسا نہیں آتا کہ بخار کی طرح چڑھ گیا آپ اور اترتا ہی نہیں۔ کاش کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی کبھی ایک رمضان کا یہ ایک آدھ دن اللہ تعالیٰ ایسا نصیب فرما دے جس میں ہم پوری طرح سے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ بہرحال روزہ تین قسم کا ہوتا ہے، ایک تو عام بندوں کا، میرے اور آپ کے جیسے لوگوں کا روزہ ہے جس کو کہا جاتا ہے کھانا پینا جماع، یعنی نفسانی خواہش، بیوی سے صحبت کرنا، ان تین چیزوں سے رکنے کا نام روزہ کہا گیا، کتابوں میں لکھا گیا ہے۔ کھانے سے پینے سے صحبت کرنے سے رک جانا، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، صبح سے سحری کا آخری وقت کا اعلان کیا جاتا ہے، اس وقت سے لے کر غروب آفتاب مغرب تک، اتنی دیر میں ان تین کاموں سے رکنے کا نام روزہ، مگر یہ سب سے آخری درجے کا روزہ ہے۔ اس سے تھوڑا اچھا روزہ وہ ہے ان تین چیزوں سے رکنے کے ساتھ ساتھ اپنے ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان، ایسے جو اعضاء ہیں جن سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، اپنی زبان، ان اعضاء کو تمام گناہوں سے روکنا۔ روزے کا معنی ہے اپنے آپ کو روک لینا۔ کس سے روکنا؟ ایک کھانا پینا صحبت کرنا، اس سے روک لینا، یہ عام بندوں کا روزہ ہوگا۔ اس سے اچھا روزہ یہ ہے کہ ان تین چیزوں کے ساتھ ساتھ ہر قسم کے گناہ سے، کیونکہ بعض لوگوں کو دیکھا گیا روزہ ہے
موبائل کے اندر، بعض لوگ کچھ ٹی ویاں چلا کر کچھ اسلامی پروگراموں کے نام سے آج کل یہ بھی ایک وبا عام ہوتی جا رہی ہے کہ ثقافتی پروگرامز کے نام سے مدرسوں میں، مکتبوں میں، مسجدوں میں لڑکیوں کو نچایا جا رہا ہے، مدرسوں کے اندر نچایا جا رہا ہے۔ لوگوں نے اس کو بہت اچھے طریقے سے جسٹیفائی کرنا شروع کر دیا کہ یہ تو ہم دینی کام کر رہے ہیں، ایکشن کرا رہے ہیں، بچوں کو کچھ ناٹک کرا رہے ہیں، سراسر حرام ہے، چاہے مدرسے میں کرو چاہے خانہ کعبہ کے پاس کرو، حرام کام لوگ کر رہے ہیں۔ ان کی دیکھا دیکھی ایک مدرسے میں کھلے عام کہتے ہیں جامعہ سیدنا انس بن مالک کے اندر جب سے یہ پروگرام ہوا، اللہ رحم فرمائے، مکتبوں کے اندر بڑی بڑی بالغ لڑکیوں کو نچایا جا رہا ہے مسجد کے اندر۔ کیا تماشے! اب یہ لوگ دین کے نام پر بدنظری، بے پردگی، مسجدوں میں لا کر بالغ لڑکیوں کو ڈانس کرانا، آپ اسے ڈانس ہی کہیں گے ہم؟ ناچنا، تھرکنا، ایکشن کرنا یہی تو ہوتا ہے۔ ڈانس میں تھوڑا زیادہ ناچتے ہیں اور آپ تھوڑا کم نچاتے ہیں، حرام ہے۔ روزہ رکھ کر لوگ دینی پروگراموں کے نام سے، قوالیوں کے نام سے یا اور کسی پروگراموں کے نام سے آپ لڑکیوں کو دیکھیں گے، تصویریں دیکھیں گے، یہ روزہ رکھ کر آنکھوں کا گناہ۔ اور اسی طریقے سے کچھ آپ سن رہے ہیں گانے بجانے وغیرہ، کانوں کا گناہ، لڑائی جھگڑا، مار پیٹ، گالی گلوچ، غیبتیں، یہ زبان اور ہاتھ پیر کے گناہ، ان تمام گناہوں سے رکنا بھی روزے میں داخل ہے۔ یہ اعلیٰ درجے کا روزہ، اصل کام تو یہی ہے روزے کا مقصد، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیز کرنے والے، بچنے والے بن جاؤ۔ کس سے بچنا؟ کھانے پینے سے بچنا اصل نہیں ہے، گناہوں سے بچنا اصل ہے۔ تو اس پہ ایک پریکٹس کرائی جاتی ہے روزے میں کہ سوچو، کھانا پینا صحبت جو جائز تھا رمضان کے روزے کے وقت میں، جائز چیزوں سے تمہیں روک دیا گیا، تو ناجائز چیزوں کی اجازت تمہیں کب ملے گی؟ اس سے اعلیٰ درجے کا روزہ، جو یہ بھی دوسرے درجے کا گناہوں کو چھوڑنے، اس سے بھی بہترین فرسٹ کوالٹی کا جو روزہ ہوگا وہ یہ ہے کہ اپنے دل کو تمام دنیا کے خیالات سے، جھمیلوں سے، تفکرات سے روک دے کہ وہی رمضان کا مہینہ ہے، صرف اللہ کی عبادت، تلاوت، ذکر، آخرت، جنت، جہنم سے نجات، یہ دھن آدمی پر سوار ہو جائے رمضان کا مہینہ۔ کسی سے ہم بات چیت، لڑائی جھگڑا، حد سے زیادہ میل جول، تعلقات نہیں بڑھائیں گے، نہیں، اللہ سے تعلق جوڑنا ہے، اپنے دل کو تمام دنیا کے خیالات سے روک لینا، یہ اعلیٰ درجے کا روزہ۔ تو دل کا روزہ، اعضاء کا روزہ اور اپنے پیٹ کا روزہ۔ خیر چلیے، ہم چھوٹے بندے ہیں، کمزور لوگ ہیں، آخری درجے کا جو روزہ ہے اس کے مسائل ہم بیان کرتے ہیں کہ کھانے پینے کے سلسلے میں سب سے پہلی بات تو نیت ہے۔ روزہ جیسے ہی نیت کا جو بڑا مسئلہ لوگوں نے بنایا، نیت کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ جب آپ سحری کو اٹھتے ہیں، سحری کھا رہے ہیں، تو اسی وقت ہماری نیت ہو جاتی ہے کہ ہم یہ سحری جو کھا رہے ہیں روزے کی نیت سے کھا رہے ہیں، تو وہیں پر روزہ ہو گیا ہمارا کہ آج کا روزہ ہے۔ تو دل کے ارادے کا نام روزہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی نیت کو تاکید کے ساتھ ادا کرنے کے لیے زبان سے کچھ الفاظ بول لیے جاتے ہیں، زبان سے بولے یا نہ بولے روزہ پھر بھی ہو جائے گا اگر دل میں نیت ہے۔ تو اہتمام کے ساتھ تاکید کرانے کے لیے ایک نیت پہلے پڑھائی جاتی تھی، اللہم اصوم غدا لک فاغفر لی ما قدمت وما اخرت، ایک دعا کے ساتھ ایک ارادہ ہے۔ اب ہم جو نیت کراتے ہیں، آپ بھی کر لیں جو روزہ دار ہیں، اللہم صمت لک اليوم فاغفر لی ما قدمت وما اخرت۔ اس کی وجہ پہلے بھی کئی بار بیان کر چکا ہوں کہ جب نیت صبح میں کرتے ہیں تو الیوم، ٹوڈے، آج کا میرا روزہ ہے۔ غدن جو کہا جاتا ہے عربی میں، اللہم اصوم غدن لک، غدن کا معنی ہے ٹمارو،
اللہ میں کل کا روزہ رکھتا ہوں. اب نیت آج کی کر رہے ہیں اور لفظ کل کا بولتے ہیں، اگلے کل کا. تو یہ غلط ہے. اصل میں وہ نیت صحیح ہے، ہمارے نیت کرنے کا ٹائم غلط ہے. نیت جو اصل میں کی جاتی ہے وہ رات میں کی جاتی ہے کہ میرا کل کا روزہ ہے. رات میں ہی ڈیسائیڈ ہو گیا، ہمارا طے ہو گیا کہ صبح کو جاگوں یا نہ جاگوں، سحری کو اٹھوں گا کہ نہیں اٹھوں گا بھروسہ نہیں، پھر بھی اے اللہ میرا روزہ ہے. اب نیت جب ہو گئی، صبح میں سحری کے لیے موقع ملا سحری کر لیں، اگر موقع نہیں ملا بغیر سحری کے بھی روزہ رکھ سکتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو کنفیوژن ہے، پریشانی ہوتی کہ سحری نہیں کھائے، سحری کے بغیر روزہ نہیں رکھنا. مستقل ایسی عادت بنا لینا کہ سحری کا ہم کھانا ہی نہیں کھاتے، سحری چھوڑ کر روزہ رکھیں گے، یہ جائز نہیں ہے. کبھی کبھار بائی مسٹیک غلطی سے سحری کو نہ جاگ سکے، سحری کرنے کا موقع نہ ملا تو بغیر سحری کے بھی روزہ رکھ سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ جاگنے کے بعد، سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد کچھ بھی پانی کھانا، کچھ بھی کھانا پینا نہ ہوا ہو. کچھ لوگ جلدی میں ایک آدھ گلاس پانی پی جاتے ہیں. اگر وقت باقی تھا چلے گا، اگر وقت ہو گیا تھا تو آپ کے پانی پی لینے سے بھی روزہ ختم ہو جائے گا. تو نیت رات میں کی جاتی ہے. اگر رات میں کریں گے تو یہی الفاظ بولیں گے، اللہم اصوم غدا لک، اے اللہ کل جو آنے والا ہے اس میں آپ کے لیے روزہ رکھ رہا ہوں. اب ہم صبح میں کرتے ہیں تو دعا اللہم صمت لک اليوم، اے اللہ آج میرا تیرے لیے روزہ ہے. اب روزے کی حالت میں بہت سارے مسائل ہیں کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، روزے میں کیا کام کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے. آپ میں سے جس کا جو مسئلہ ہوگا فون کر لیں، یا ہمارا سوال جواب کا گروپ ہے اس کے اندر سوال ڈال دیں، انشاءاللہ جتنا جلد اس کے جواب مل جائے گا. کچھ ضروری چیزیں ہیں کہ روزہ کیا عورتیں جو حاملہ ہیں یا دودھ پلانے والی عورتیں ہیں کیا یہ رکھ سکتی ہیں؟ رکھنا چاہیے، رکھ سکتی بھی ہیں، رکھنا بھی چاہیے. روزے سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا انشاءاللہ. ہاں اگر کوئی حاملہ عورت روزہ رکھے بعد میں اسے بہت زیادہ نقاہت کمزوری محسوس ہو، اور اسی طریقے سے بی پی اور شوگر جو پیشنٹ ہیں اللہ ان کو صحت تندرستی دے، درمیان میں انہیں دوائیاں کھانی پڑتی ہیں، وقتاً فوقتاً شوگر کے مریض کو تھوڑی دیر میں کچھ کھانے کی ضرورت پڑتی ہے، اگر نہ کھائیں کمزوری زیادہ ہو جائے گی. ایک روزہ رکھ کر کوشش کریں، ٹرائی کریں، دیکھیں رکھ پائے الحمدللہ، اور اگر نہیں ہو سکا آخری درجے میں بہت زیادہ کمزوری ہو گئی تو ایسے وقت میں جب آپ مجبور ہو جائیں گے پی لیں، روزہ توڑ دیں. اس پر آپ کو صرف روزے کی قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں آئے گا. کفارہ مطلب 2 مہینے کے روزے رکھنا، ایک روزہ توڑے تو ایک روزہ رکھ کر توڑ دیے تو بعد میں 2 مہینے کے کنٹینیو روزہ رکھنا پڑے گا، درمیان میں ایک روزہ بھی نہیں چھوڑ سکتے. یہ ایک روزے کو توڑنے کا کفارہ ہوگا. مجبوری میں کسی کا روزہ ٹوٹ جائے تو ایسا روزہ توڑنے کی وجہ سے صرف قضا لازم آتی ہے، کفارہ نہیں. تو مجبوری کون سی؟ جیسے طبیعت بہت کمزور ہو گئی، اب برداشت نہیں ہو رہا ہے، دوائی کھانا ہی پڑے گا، کھانا کھانا ہی پڑے گا، تو ایسے وقت کھا لیں، ان کے اوپر معاف ہو جائے گا. لیکن قضا ضروری. اب یہ رمضان میں نہیں رکھ سکے، بعد میں قضا کب کریں گے؟ تو جو ایسے بیمار ہمیشہ کے بیمار ہو گئے ہیں، اب ان کو کبھی سدھرنے کا، اچھے ہونے کا کوئی چانس نظر نہیں آتا، تو ایسے لوگوں کے اوپر روزہ تو فرض ہے، رکھ نہیں سکتے تو ایک روزے کا ایک صدقہ فطرہ ادا کرنا پڑے. ایک روزے کے بدلے میں ایک فطرے کی رقم جو طے ہوتی ہے رمضان کے آخر میں دی جاتی ہے، ہر روزے کے بدلے میں ایک فطرے کے برابر پیسے دینا پڑیں گے. معاف کسی پر نہیں ہوگا. بڑھاپے میں، آخری عمر میں، یا بیماری میں، یا کسی اور مجبوری میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں، جب اچھے ہو جائیں تب رکھ لیں، اور اگر اچھے نہیں ہو سکتے تو فدیہ دے.
اگر وہ بھی نہیں دے سکے پھر وہ حساب اللہ کے یہاں باقی رہے گا، اللہ پوچھے گا اور ہمیں جواب دینا پڑے گا کہ ہم نے روزہ کیوں چھوڑا۔ دودھ پلانے والی عورت روزہ رکھے، دودھ پلائے روزے کی حالت میں، اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں۔ روزے کی حالت میں جسم سے کوئی چیز نکلتی ہے، نکلنے سے روزے میں فرق نہیں پڑتا، جیسے پیشاب، پاخانہ، خون، قے خود سے نکلتی ہے، قے جیسے برداشت نہیں ہوا، طبیعت خراب ہو گئی، متلی ہوئی اور آدمی کو منہ بھر کر قے ہو گئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں کوئی بندہ منہ میں ہاتھ ڈال کر، انگلیاں ڈال کر صفرا نکالنے کے لیے سے انگلیاں ڈال کر کوشش کیا، اب قے نکلی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ خود سے قے ہو تو روزہ نہیں ٹوٹتا، انگلیاں ڈال کر خود توڑے تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا۔ خون نکلے روزہ نہیں ٹوٹتا، یعنی کوئی زخم وغیرہ ہوگا جس کی وجہ سے خون نکل گیا تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو اسی طریقے سے روزے کی حالت میں عورت دودھ پلائے تو روزے میں کوئی فرق نہیں آتا۔ ہاں البتہ روزے کی وجہ سے بچے کو دودھ کم ہو رہا ہے، پریشانی ہو رہی ہے، تو ایسے وقت میں کوئی اوپر سے دوسری غذا کا انتظام کر لے۔ بچہ اتنا چھوٹا ہے کہ اب اسے باہر کی کوئی غذا بھی نہیں کھلا سکتے اور ماں کا دودھ بھی اسے مکمل نہیں ہو پا رہا ہے، ایسی مجبوری میں روزہ چھوڑے لیکن بعد میں قضا کرنا پڑے گا۔ روزے کی حالت میں تیل لگانا سر پر یا جسم پر یا کوئی دوائی ملنا بدن پر باہر میں، ایکسٹرنل یوز، باہر کے طرف اگر آپ کوئی دوائی لگانا چاہتے ہیں لگائیں، کوئی منع نہیں ہوگا۔ عطر لگانا، خوشبو لگا سکتے ہیں۔ سرما، یہ سرما دن میں لگانے کی سنت نہیں ہے، سرما تو رات میں لگایا جاتا ہے۔ پھر بھی اگر کوئی آنکھوں میں کوئی دوائی ڈالے تو آنکھ میں ڈال سکتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ باقی ناک میں دوا، کان میں، منہ میں یا اور کسی سوراخ میں جگہوں پر دوائی ڈالنا منع ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ آنکھ کی دوائی البتہ ڈال سکتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں بار بار تھوکنے کا ایک مسئلہ یہ لوگوں نے بنا لیا ہے، تھوکنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ منہ کے اندر جو رطوبت، تری پانی جو آتا ہے یہ نگل سکتے ہیں، اس میں کوئی خرابی نہیں آتی، مکروہ بھی نہیں ہوگی۔ ہاں مکروہ وہ شکل ہے کہ کوئی آدمی روزے کی حالت میں پیاس بجھانے، حلق بھگونے کے لیے اپنے منہ کے اندر تھوڑا پانی جمع کرتا ہے، جان بوجھ کر تھوڑا اسے تاک کر کے، جب ایک گھونٹ پانی کی شکل میں پانی جمع ہوا، تھوک اندر جمع ہوا، اب اسے ایک بڑے گھونٹ کی شکل میں نگلتا ہے تاکہ تھوڑا سا حلق بھیگ جائے، یہ مکروہ ہے، اچھا نہیں ایسا کرنا۔ باقی نارمل طور پر بات کرتے ہوئے کام کاج میں منہ میں پانی آتا جاتا رہتا ہے، اسے نگل لینے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اندر کی چیز اندر باہر ہو رہی ہے، اس میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے۔ خواہ مخواہ لوگوں کے سامنے بار بار تھوکتے رہنا یہ لوگوں نے بنا لیا ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں کٹنگ کرانا جائز ہے، شیونگ تو روزے کے بغیر بھی جائز نہیں ہے، روزے میں تو اور بدرجہ اولا ناجائز ہوگا۔ ہاں البتہ کٹنگ کرانا، ناخن کاٹنا، اپنے باہر اعضاء کو صاف کرنا، درست کرنا، اور اسی طریقے سے غسل کرنا، اگر گرمی کی شدت کی وجہ سے درمیان میں غسل کرنا پڑا، روزے کی حالت میں غسل کر سکتے ہیں، لیکن غرغرہ کرنے میں مبالغہ نہ کریں، جیسے عام دنوں میں غرغرہ بہت اندر تک یہاں تک لے جاتے ہیں، روزے کی حالت میں غرغرہ کم کریں گے، جتنا جلد ہو سکے منہ سے پانی خارج کریں گے اور تمام چھینٹے باہر نکال دیں گے۔ اور خواہ مخواہ سے گرمی کے لیے اور یہ تکلیف تھوڑی کم ہو جائے اس لیے غسل کرنا مکروہ ہے، اچھا نہیں۔ ہاں پسینے کی بدبو ہے، تکلیف ہے، کراہت ہو رہی ہے، آپ غسل کریں، کوئی منع نہیں۔ اکثر لوگ فجر کے بعد جا کے سو جاتے ہیں، نیند کی حالت میں احتلام ہو گئے، غسل ٹوٹ گیا، غسل ٹوٹے گا مگر روزہ نہیں ٹوٹتا۔ غسل صرف بدخوابی کی وجہ سے، احتلام کی وجہ سے غسل ٹوٹے گا، روزے میں کوئی فرق نہیں آتا، اٹھنے کے بعد غسل کر لے، روزہ باقی رہے گا۔
ہاں اگر نئے نئے شادی شدہ افراد ہیں، بیوی سے ملاقات ہوئی، جان بوجھ کر ملاقات کے بغیر ہی اوپر کی وجہ سے، ایسی چھیڑ چھاڑ کی وجہ سے اگر انزال ہو گیا تو اب روزہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ جاگنے کی حالت میں اگر غسل ٹوٹتا ہے، فرق یہ ہے ہم جاگ رہے ہیں، جان بوجھ کر اپنی کسی حرکت سے اگر غسل ٹوٹا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ سونے کی حالت میں ہمارا کوئی دخل نہیں تھا، ایسے ہی ہو گیا، احتلام ہو گیا، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے مسائل ہیں جو میرے ذہن میں تھے، لوگوں نے جو سوال کیے تھے وہ آپ کے سامنے میں عرض کر دیے۔ وقتاً فوقتاً آپ کو جو بھی مسائل پیش آ جائیں فون کر لیں، آپ نمبر لے لیں کسی بھی عالم دین کا یا میرا بھی آپ لے سکتے ہیں، فون کے ذریعے سے مسئلہ جب چاہیں آپ معلوم کریں، یا کوئی میسیج ڈالنا چاہیں میسیج ڈال دیں، انشاءاللہ جب فرصت ملے گی، جیسے موقع ملے گا ہم بیان کر دیں گے۔ رمضان میں دن کا روزہ اور رات کی تراویح، یہ جو ماحول ہے صرف ایک دن کا نہیں ہونا چاہیے، کاش کہ یہ ماحول پورا رمضان بن جائے۔ پورا رمضان اسی طریقے سے بچوں سے مسجد بھری ہوئی ہے، نوجوانوں سے بھری ہوئی ہے، بوڑھوں سے بھری ہوئی ہے۔ کاش کہ ایسا ماحول ہمارا پورا رمضان، بلکہ اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے ہر دن کا ایسا ماحول بن جائے۔ یہ جو ہمارے حالات ملک کے ہو رہے نا، یہ حالات بدلنے میں تاخیر ہوئی، یہ ہماری بدعملی ہے، ہماری نحوست ہے کہ ہم رمضان کا دین کا مذاق اڑاتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے فیصلے بھی بدلتے ہیں۔ بہرحال کل سے انشاءاللہ تعالیٰ قرآن پاک کی تفسیر ہوگی۔ 3-4 سال سے یہاں جمعہ عشاء کے بعد جو تفسیر ہو رہی ہے، الحمدللہ 9واں پارہ پونا ہوا ہے۔ تو سورہ انفال جو کہ غزوہ بدر کا پورا واقعہ ہے، یہاں تک بات مکمل ہوئی ہے۔ کل سے سورہ انفال اور غزوہ بدر کا واقعہ شروع ہوگا، اور غزوہ بدر وہ ہے جو رمضان میں ہی پیش آئے، تو الحمدللہ وہی واقعہ وہی سورہ کل سے شروع کرنا ہے۔ تو آپ حضرات اہتمام کے ساتھ آئیں، بس 15 سے 20 منٹ ٹائم دیکھ کر انشاءاللہ اس کا اہتمام کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے بڑھ کر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشهد